إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد موانع فهم القرآن کل آپ پڑھ چکے ہیں اسباب الانتفاع بالقرآن، جن اعمال اور صفات کو اختیار کرنے سے قرآن کو سمجھنا آسان ہوگا وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب موانع فہم القرآن، موانع جمع ہے مانع کی، مانع میم الف نون اور عین، وہ صفات جن کی موجودیت میں قرآن کو سمجھنا ناممکن ہوگا کوشش کرنے کے باوجود۔ وہ بھی بہت سارے چیزیں ہیں، ان میں سے چند ایک بطور اختصار ذکر کیا جائے گا۔ پہلی چیز اور پہلی صفت وہ بدعات ہے، البدعہ۔ بدعات لغت میں ہر نو پیدا چیز، اور شریعت کی اصطلاح میں کوئی ایسا عمل کرنا ثواب اور اجر کی نیت سے جس کی دلیل شریعت سے نہ ملتی ہو، جس کی دلیل قرآن اور سنت میں نہ ہو، اس کو بدعات کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور اس کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو، قرآن و سنت سے دلیل نہ ہو، اور اس کو بندہ مشروع سمجھتا ہو کہ یہ میں ایک شرعی عمل کرنے لگا ہوں، تو وہ بدعات ہے۔ بدعات کی دو قسمیں ہیں۔ بدعات لغوی جس کا معنی گزر چکا ہے، اور بدعات شرعی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بدعات عقیدوی ہے، شرعی نہیں بلکہ شرعی کہہ سکتے ہیں۔ ایک بدعات عقیدوی اور ایک بدعات عملی۔ کچھ وہ بدعات ہے جن کا تعلق عقائد سے ہے، کچھ وہ بدعات ہے جن کا تعلق عمل سے ہے۔ دونوں بدعات سے بچنا قرآن کے فہم کے لیے ضروری ہے۔ بدعات عقیدوی کی مثال مثلا تقدیر کا انکار، تقدیر کا انکار۔ اسی طرح علم غیب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کے لیے ثابت کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ مخلوق بھی غیب جانتی ہے۔ مخلوق میں انبیاء بھی داخل ہے، شہداء بھی، صالحین بھی، اولیاء سب اس میں داخل ہے۔ کسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ عالم الغیب ہے، یہ بدعی عقیدہ ہے۔ البدعہ العقیدویہ، اس کو عقیدوی بدعی کہتے ہیں، بدعات کہتے ہیں۔ یا غیر اللہ سے مدد مانگنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ مخلوق بھی بلا سبب مدد کر سکتی ہے۔ یا مردے اپنے قبر میں سنتے ہیں، ان مواضع اور ان مقامات کے علاوہ جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعد فوراً ان لوگوں کی قدموں کی آہٹ سنتا ہے، یہ ایک استثنائی صورت ہے۔
یا جب قبرستان سے کوئی بندہ گزر جائے اور سلام کرے تو مردے اس کے سلام کو سنتے ہیں. یہ 1-2-3 مواقع ہے جن کی جو ہے نا وہ جو استثنائی صورت ہے، اس کے علاوہ مردہ نہیں سنتا. تو اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ سنتے ہیں، یہ بھی ایک بدعات ہے. میں صرف مثال دے رہا ہوں، تمام عقیدوی بدعات کو جمع کرنا اور لکھوانا مقصود نہیں ہے. اور دوسری بدعات وہ ہے جو انسان کے عمل سے تعلق رکھتا ہے، جیسے یہ میلاد النبی ہے، ماتم ہے 10 محرم کو، اور اسی طرح یہ ختم دلوانا، نمازوں کے بعد بہیت اجتماعی دعا کرنا اور کروانا، اور اس کو نماز کا حصہ سمجھنا اور پھر اس پر ہمیشگی کرنا. رمضان میں قراء سے، قاریوں سے تراویح پڑھا کر کے ان کو پیسہ دینا اور مساجد میں مٹھائی وغیرہ بانٹنا اور تقسیم کرنا، مساجد میں لائٹنگ وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ سب بدعی اعمال ہیں. جمعے کے لیے مخصوص کھانا پکانا، تو یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں. تو بدعات اور بدعاتی، جس شخص میں بدعات ہو اس کو بدعاتی کہتے ہیں. تو جس شخص میں بدعات ہو تو اس کی یہ بدعات اس شخص کے درمیان اور قرآن کے فہم اور سمجھ کے درمیان رکاوٹ ہے. بدعاتی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، چاہے اس کے نام کے شروع میں شیخ الاسلام کیوں نہ لکھا ہوا ہو، ڈاکٹر کیوں نہ ہو، سکالر کیوں نہ ہو، وہ جاہل ہے. اگر وہ جاہل نہ ہو تو بدعات کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دے. بدعات یہ رکاوٹ ہے. دوسری چیز الاصرار علی الذنب، گناہوں پر اصرار کرنا. گناہ پر اصرار کرنا، گناہ پر اصرار کرنا یعنی اصرار کا مطلب ہے کہ ایک گناہ کو بار بار کرنا. یہ اصرار، گناہ پر ہمیشگی کرنا مومن کی صفت نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. متقی وہ ہوتے ہیں مومن جو اپنی گناہوں پر ہمیشگی نہیں کرتے. گناہ مسلمان سے کبھی کبھی سرزد ہوتا ہے، اور وہ بھی بالکل اپنی شہوات سے، خواہشات سے مغلوب ہو کر کے، ایسا جیسے کہ بندہ زمین پر جا رہا ہو، زمین میں کیچڑ ہو، اچانک انسان کے پاؤں پھسل جائے. پھسلنے کا ارادہ تو نہیں ہوتا، لیکن اچانک انسان پھسل جاتا ہے اور زمین پر گر پڑتا ہے. تو گناہ بھی مومن سے اسی طرح سرزد ہوتا ہے. تو بار بار گناہ کرنا یہ بے حیائی کی علامت ہے، اور دلیل ہے اس بات کی کہ اس شخص کا جو دل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت سے، اللہ عز و جل کی عظمت سے بالکل خالی ہے. بالکل ایمان نہ ہونے کے برابر ہے. ایمان میں مقناطیسی قوت ہے. یہ ایمان کچھ چیزوں کو کھینچ لیتا ہے اور کچھ چیزوں کو دور کر دیتا ہے، جس طرح کہ مقناطیس کی 2 رخ ہے. تو ایمان بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو ایک گناہ کو بار بار اور ہر گناہ کو بار بار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جس شخص میں یہ صفت ہو وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. اصرار علی الذنب، گناہوں پر ہمیشگی کرنا. اور تیسرا مانع وہ تکبر ہے، کبر جس کو کہتے ہیں. متکبر انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق بات نہ ماننا اور اہل اسلام کو، اہل ایمان کو تحقیر کرنا، ان کی تذلیل کرنا. الکبر بطر الحق وغمط الناس اور وغمص الناس، دونوں طرح کے الفاظ احادیث میں موجود ہے بخاری میں. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اللہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے دلوں کو پیر دیتا ہوں قرآن کریم کی فہم اور سمجھ سے جو زمین میں بنا حق تکبر کرتے ہیں. حق تکبر کیا ہے؟
تکبر کسی بھی صورت میں انسان کے لیے انسان کا حق نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ تو تکبر کرنے والا کوئی بھی شخص اور جس موقع پر بھی کرے بس وہ نادرست اور ناحق تکبر ہے۔ تو قرآن میں دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے فرمایا کہ متکبر قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور اسی طرح حب الدنیا، دنیا کی محبت، اس کی کچھ وضاحت ہوئی تھی، یعنی وہ شخص جس نے دنیا کو اپنا الہ بنایا ہے اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف دنیا ہے۔ فلاں سے جھگڑا اور اختلاف ہے، کیوں؟ دنیا کی وجہ سے۔ فلاں سے شدید محبت ہے، کیوں؟ دنیا کے لالچ کی وجہ سے، پیسوں کی خاطر، اس کے حسن و جمال کی خاطر، یا اس کی قدرت اور طاقت کی خاطر۔ اور اسی طرح ہمیشہ اس کے بارے میں سوچنا اور اسی کی خاطر فکر مند ہو جانا، اس حال میں کہ دنیا کو اگر آپ معیار بھی بنائیں تو اس سے کوئی رزق روزے میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کو دوستی اور دشمنی کا معیار بھی بنایا جائے تو اس سے رزق روزے میں اضافہ نہیں ہوتا، بس صرف نقصان ہی ہوگا کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا وہی ملے گا، لیکن بس پریشانی زیادہ ہوں گی، اور چھوٹا سا کام ہے وہ ایک ہفتے میں ہم سے نہیں ہوتا۔ حدیث میں یہی وعدہ ہے کہ من اصبح وکانت الدنیا اکبر ہمہ، جب کوئی بندہ صبح کرے اور سب سے اس کی جو بڑی فکر مندی ہے وہ دنیا ہو، تو تشعبت بہ الہموم جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ فقر کو اس کی آنکھوں کے درمیان رکھیں گے۔ کرب پتی ارب پتی ہے لیکن فقر سے ہمیشہ ڈرتا ہے۔ اور وتشعبت بہ الہموم، اس کی پریشانیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اور ولم یأتیہ من الدنیا الا ما قدر لہ، دنیا سے صرف وہی ملے گا اس کو جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے بس۔ اس لیے دیکھیں تمام لوگوں کو فقر سے اس دور میں غربت سے شکایت ہے، جسے بھی پوچھیں کہتے ہیں برا حال ہے، بری حالات ہیں۔ اس حال میں کہ باہر نکلیں تو جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ سب ثروت ہے، یہ سب دولت ہے، اتنی گاڑیاں، یہ بلڈنگ، یہ دکانیں، یہ فیکٹری، ٹیکسٹائل، یہ سب کچھ مال اور دولت ہے۔ سڑکوں میں جانا ہی مشکل ہے آج کل، 10 منٹ کا جو راستہ ہوتا ہے وہ آپ 1 گھنٹے میں طے نہیں کر سکتے گاڑیوں کی وجہ سے۔ تو یہ گاڑیاں چلتی ہیں، یہ بلڈنگیں جو کھڑی ہے، یہ جبریل اور میکائیل کی نہیں ہے، سب اسی انسانوں کی ہے۔ لیکن پھر بھی سب لوگوں کو فقر سے شکایت ہے، اس کی وجہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ لوگ جب صبح کرتے ہیں تو سب سے بڑی جو ان کی فکر مندی ہے وہ دنیا ہوتی ہے۔ اگر سب سے بڑی فکر مندی دین ہو تو یہ کبھی بھی ایسا پریشان نہ ہو۔ حدیث میں تو یہ کہ جس کو اللہ نے صحت دی ہے اور اس کو اللہ نے بیوی دی ہے اور اس کے لیے کوئی خادم یا خادمہ ہے، بس وہ تو غنی مالدار انسان ہے، اور اس کے پاس ایک دن اور ایک رات کا اگر کھانا ہو تو بس وہ سرمایہ دار ہے، ثروت مند ہے۔ حدیث سے جھوٹ نہیں بولتی، اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے۔ لیکن مالداری اصل دل میں ہوتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ اتنا شغف اور اس اتنی شدید محبت اور اس کو معیار بنانا، یہ رکاوٹ ہے مسلمان کی درمیان اور قرآن کریم کے فہم کے درمیان۔ حب الدنیا، اس لیے سلف کہا کرتے تھے لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بحطام الدنیا فی قلب عبد ابدا۔ یہ قرآن کریم کی جو علوم ہے یہ اور یہ دنیا کی چیزوں کی محبت ایک مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایک مومن کے دل میں ان کا جمع ہونا غیر ممکن ہے۔ اور ایک اہم مانع وہ ان یکون غیر متحقق الایمان، قرآن پڑھنے والے کا ایمان مضبوط نہ ہو تو وہ بھی قرآن کو صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قوی ایمان درکار ہے، قوی ایمان، صحیح ایمان۔ ان یکون غیر متحقق الایمان، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان یکون ضعیف الایمان، جس شخص کا ایمان کمزور ہو۔ کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کامل ایمان ہو، کامل ایمان تو کسی کا نہیں ہوتا، ایمان میں بڑے فرق ہے لوگوں کے درمیان، لیکن ایسا ایمان کہ بالکل اس میں کوئی قوت نہ ہو، اس حد تک کمزور ایمان والا شخص قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ باقی قرآن پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
اور جو لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، قرآن کے دروس کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے. یہی ان کا آنا ہی ان کی ایمانداری کی دلیل ہے اور علامت ہے. اور ایک اہم چیز وَيَكُونَ ضَعِيفَ التَّحْقِيق، وہ بندہ جو تحقیق میں کمزور ہو، ضعیف ہو، بالکل تحقیق کرنے کی ہمت اس میں نہیں ہے، وہ بھی قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا. یہ اکثر یہ جو شرط ہے اس کا تعلق اہل علم سے ہے، جو بڑے علماء ہیں غالباً ان سے ہے. وہ عالم جو ضعیف التحقیق ہو، پڑھنے کی ہمت نہ ہو، زیادہ جستجو کرنے کی ہمت نہ ہو، تو وہ قرآن کی مطلب کو صحیح نہیں سمجھ سکتا. اور یہ قرآن کی مفاہیم کو سمجھنا استاد سے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، 150 سے زیادہ تفاسیر لکھی گئی ہے قرآن کریم کے متعلق، اور کوئی بھی ایسی تفسیر دنیا میں نہیں ہے جس نے قرآن کریم کا حق ادا کیا ہو. حق ادا کرنا دور کی بات ہے کہ جو ایک درس میں بتلانے والی جو باتیں ہیں وہ کل باتیں ایک تفسیر میں ہو، وہ نہیں ہے کسی بھی تفسیر میں. تو ایک رکوع تفسیر پڑھانے کے لیے آپ کو 10 تفاسیر کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور ایسی بھی تفاسیر ہے کہ ایک رکوع پر 50 صفحات لکھتے ہیں مفسرین، 100 صفحات لکھتے ہیں. تو اتنی ایک درس کے لیے آپ کو 10 تفاسیر کھولنا، اور پھر جو ہے نا ہر سے اگر آپ صرف 10 صفحہ پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے لیے کافی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں سے پھر جو اہم پوائنٹ ہے اس کا اپنے پاس لکھنا، اس کا کاپی بنانا، اور پھر اس کو ذہن نشین کرنا، اور پھر لے جا کر اپنے مخاطب طالب علم کو بتلانا، یہ مشکل کام ہے. تو اس کے لیے ہمت چاہیے اور اللہ رب العزت کی مدد درکار ہے. تو جو ضعیف التحقیق علماء ہے وہ قرآن کی اصل مفاہیم تک نہیں پہنچ سکتے، کسی ایک تفسیر کو جو ہے نا وہ معتمد بناتے ہیں. اور کچھ ضعیف التحقیق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی کسی ایک استاذ کی بات پر 100% ان کا اعتماد ہوتا ہے کہ بس جو ہمارے شیخ نے کہا بس یہ حرف آخر ہے. نہیں، کسی کا شیخ محفوظ عن الخطا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا عالم نہیں جسے غلطی نہ ہوتی ہو. تو جب انسان کو اللہ رب العزت تھوڑا سا شعور دے دے، سمجھ دے دے، تو پھر خود بھی مطالعہ کرنا شروع کرے، اپنے مشائخ کی استاذوں پر اکتفا کرنا یہ غلطی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ اسباب جس شخص میں ہو، جس مرد یا عورت میں، وہ قرآن کی اصل مفاہیم اور حقائق کو نہیں پن سکتا. یہ تو وہ مقدماتی باتیں تھیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. اب اصول القرآن کے متعلق آج اور کل کے درس میں کچھ مختصر باتیں بیان کریں گے. اصول کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے اس کے اصول کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ من حرم الاصول حرم الوصول. ایک اصول ہے اور ایک وصول ہے. اصول صاد سے پہلے حمزہ ہوگا اور وصول صاد سے پہلے واو ہوگا. من حرم الاصول حرم الوصول، یا من ضیع الاصول حرم الوصول. جس نے اصول کو ضائع کر دیا، جس کو اصول کو سمجھنے سے محروم کیا گیا، تو وہ مقصد کو نہیں پہنچ سکتا. مقصد کو نہیں پہنچ سکتا. وصول کا مطلب ہے یہ وصل سے ہے، پہنچنا، مقصد کو حاصل کرنا. تو من ضیع الاصول حرم الوصول، یا من حرم الاصول حرم الوصول. جس کو اصول سے محروم کیا گیا تو مقصد کو نہیں پہنچ سکتا. تو کسی بھی فن کو سمجھنے کے لیے اصول کو جاننا ضروری ہے. اس لیے علماء نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ ہر علم کے لیے انہوں نے کچھ اصول اور قواعد اور ضوابط بنایا ہے کہ جن کو سمجھنے سے اس علم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے حدیث اور علم اصول الحدیث، ایک حدیث ہوتی ہے اور ایک اصول حدیث ہے. اس کو اصول حدیث بھی کہتے ہیں، مصطلح الحدیث بھی کہتے ہیں. اور پھر اس میں بہت سارے علوم ہیں. صرف علم الحدیث میں 94 علوم ہے. علم الحدیث، جب ہم علم الحدیث کہتے ہیں تو علم الحدیث 94 علوم پر مشتمل ہے. اسی طرح فقہ ہے. فقہ کا لغوی معنی ہے سمجھ. تو اس سے مراد قرآن و سنت کی فہم. اس کے لیے علماء نے اصول بنائے. اصول الفقہ، فقہ کو سمجھنے کے اصول. ان اصولوں کی روشنی میں اور ان کی مدد سے آپ فقہ کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں.
اسی طرح تفسیر ہے، قرآن کریم کی تفسیر کے معنی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کیا مطلب ہے اس کا. تو ایک تفسیر، یہ تفسیر کا جو علم ہے من اشرف العلوم، تمام علوم سے ممتاز علم ہے، ممتاز علم. تو یہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی علماء نے اصول بنا ہے، اصول التفسیر، تفسیر سمجھنے کا طریقہ. اس میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہے. مثلا شروع کرتے ہیں علماء قرآن سے، قرآن کریم کا معنی لغوی اور اصطلاحی، قرآن کریم کی نزول، اور جو اس میں صورتیں ہیں 114 صورت، اس میں معرفت المکی والمدنی، مکی اور مدنی صورت کو جاننا، اس کے فوائد، معرفت اسباب النزول، اسباب النزول کو سمجھنا، اور پھر اسباب النزول کے فوائد. اسی طرح قرآنی جو قصص ہے، قصص، ان کو سمجھنا اور ان کے فوائد کو سمجھنا. قرآنی قصیں دہرائی کیوں جاتی ہے، ان میں تکرار کیوں ہوا ہے، اس کے فوائد. اس طرح قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہے، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، ناسخ اور منسوخ کے دلائل، اس کی اقسام. اس طرح قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران میں انشاءاللہ محکم اور متشابہ، کچھ آیات محکمات ہے، کچھ متشابہات ہے. محکم اور متشابہ کی تعریف، پھر اس کے فوائد، یہ تمام چیزیں ہیں جن کو اصول القرآن کہا جاتا ہے. پھر اس میں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں، علمی باتیں، ضمائر کے بارے میں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل، التفات، جگہ جگہ ان کی طرف اشارہ ہوگا. تو ان تمام چیزوں کو ایک تو بیان کرنا آپ لوگوں کی علمی مستوی سے بالا ہے، سمجھنا مشکل ہے، اس کے لیے 2-3 مہینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کا حل ہم نے نکالا ہے کہ مثلا نسخ کی بحث سورہ البقرہ کے اندر آئے گی، تو جس آیت میں نسخ کا ذکر ہے وہاں پہ اس پر مختصر سے بحث ہوگی، تو اس کو آپ کے لیے پھر سمجھنا آسان ہے. اس طرح محکم متشابہ ہے، تو وہ بھی جہاں پر اس کے بحث آئے گی وہاں پہ اس پر مختصر بحث ہوگی، اس کو پھر سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اسی طرح جو مکی مدنی ہے وہ بھی اپنی جگہ میں اس پر بحث ہوگی. ابھی مقدمہ میں شروع میں کچھ نہ کچھ اس کے متعلق بات ہوگی. تو اصول القرآن سے سب سے متعلقہ پہلی بات جو ہم پڑھیں گے وہ قرآن کریم کا لفظ ہے. قرآن کریم کا لغوی اور اصطلاحی معنی. قرآن یہ مصدر ہے، قرأ یقرأ قرآ و قرآنا. قرأ یقرأ یا قرأ قرآ و قرآنا، یہ قرآن مصدر ہے، مصدر ہے. جیسے غفر غفرن و غفرانن عربیت میں کہا جاتا ہے، تو یہ قرآن بروزن غفران مصدر ہے. اس کا لغوی معنی ہے پڑھنا، تلاوت کرنا. یہ قرآن مصدر ہے، تو مصدر کے متعلق اصول یہ ہے کہ کبھی اس میں اسم فاعل کا معنی ہوتا ہے، کبھی اسم مفعول کا. تو یہ مصدر، لفظ قرآن جو کہ مصدر ہے، یہ مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے. یعنی قرآن بمعنی المقروء، قرآن بمعنی المقروء ای المتلو، جس کی تلاوت کی گئی ہے یا جس کی تلاوت کی جاتی ہے. تو قرآن کا لغوی معنی ہے پڑھنا. یہ اس مصدر ہے، اس مفعول کے معنی میں متلو، یعنی وہ کتاب جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت کی گئی ہے. اور اسی طرح قرآن یہ جمع کے معنی میں، کسی چیز کو جمع کرنا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ قرآن. قرآن کا مطلب ہے جمع کرنا، یہ دوسرا معنی ہے قرآن کریم کا. تو جمع یہ بھی مصدر ہے، تو اس دوسری صورت میں مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی جامعن، جامعن کے معنی میں، یعنی وہ کتاب جس نے اپنی صفحات کے اندر عقائد، احکام، اخبار، سب چیزوں کو جمع کیا ہے. قرآن مصدر ہے جمع کرنے کے معنی میں، یعنی قرآن کا لفظ، یہ مادہ قراءہ کا لفظ لغت عربی میں جمع کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے.
تو قرآن مصدر ہے، اسم فاعل کے معنی میں، جامع کے معنی میں، وہ کتاب جس نے اپنے دفتین کے درمیان، اپنے صفحات میں اخبار، احکام، قصص، واقعات سب کچھ کو جمع کیا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں قرآن کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں قرآن کلام اللہ تعالی المنزل، کلام اللہ تعالی المنزل علی رسولہ، اللہ رب العزت کا کلام جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، وخاتم انبیائہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، المبدوء بسورۃ الفاتحہ، جس کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، المختوم بسورۃ الناس، اور خاتمہ ہوتا ہے سورہ الناس پر۔ المبدوء الف لام میم با دال واو اور حمزہ، المبدوء بسورۃ الفاتحہ، المختوم الف لام میم خا تا واو میم، المختوم بسورۃ الناس۔ یہ قرآن کریم کا اصطلاحی اور شرعی معنی ہے، اللہ رب العزت کا کلام جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور اس کتاب کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے اور انتہا ہوتی ہے سورہ الناس پر۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اللہ نے فرمایا سورہ دہر میں کہ ہم نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل بھی کیا ہے اور اس کی ہم حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی حفاظت بھی اللہ رب العزت نے خود اپنی ذمہ لی ہے، اس لیے کسی بھی زمانے میں قرآن کی دشمنوں نے اس میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی، مگر اللہ رب العزت نے ان کی اس سازش کو فاش کر دیا ہے اور ان کو رسوا کر دیا ہے۔ اور قرآن کریم کی بے شمار صفات اور بے شمار نام ہے، قرطبی نے 25 نام لکھا ہے قرآن کریم کے لیے۔ تو یہ قرآن کریم کی جو صفات اور نام ہے، یہ دلیل ہے قرآن کریم کی عظمت اور اس کی تقدس پر۔ مثلا قرآن اس کا نام ہے القرآن، قرآن، اس طرح قرآن مجید یہ بھی قرآن کریم کا نام ہے۔ ذکر، انا نحن نزلنا الذکر، ذکر بھی قرآن کریم کا نام ہے۔ سبع المثانی، سبع المثانی یہ بھی قرآن کریم کے اندر قرآن ہی کا نام ہے۔ احسن الحدیث، احسن الحدیث یہ بھی قرآن کریم کا نام ہے۔ نور یہ بھی قرآن کریم کا نام ہے۔ بے شمار اس طرح کے نام ہیں، 25 اسماء ہے قرآن کریم کی، صفات بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ دلیل ہے قرآن کریم کی عظمت پر اور اس کے تقدس پر۔ اب دوسری بحث ہے نزول القرآن، قرآن کریم کا نزول۔ قرآن کریم کی جو نزول ہے اس کی کئی مراحل ہیں۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم سے اس کا نزول ہوا ہے لوح محفوظ کی طرف۔ قرآن کریم کی نزول کا جو پہلا مرحلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے اس کا نزول ہوا ہے لوح محفوظ کی طرف۔ سورہ بروج میں ہے انہ لقرآن مجید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہ قرآن اللہ عز و جل کے علم سے لوح محفوظ کی طرف کب نازل ہوا ہے یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لوح محفوظ اللہ رب العزت کی حکومت کی وہ عمومی رجسٹر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور لم یطلع علیہ احد، اس پر اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مطلع نہیں ہوا، کسی کو علم نہیں اس کے بارے میں۔
اللہ نے اپنے کل علم کو لوح محفوظ کے اندر درج کیا ہے۔ تو یہ نزول کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ لوح محفوظ سی بیت العزت کی طرف، لوح محفوظ سی بیت العزت کی طرف۔ بیت العزت ایک گھر ہے آسمان میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ہی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، اس قرآن کو لوح محفوظ سی اس پہلے آسمان میں جو گھر ہے بیت العزت، اس کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران کے شروع میں کہ قرآن کے متعلق دو طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انزلہ اور نزلہ۔ انزلہ اور نزلہ، نزول کا لغوی معنی ہے اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کو اتارنا، نازل کرنا۔ انزلہ اور نزلہ دونوں میں یہی معنی ہے، لیکن فرق یہ ہے، انزلہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ایک بار آپ اتار دیں، اور نزلہ یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ حصوں کی شکل میں اتاریں، توڑا توڑا کر کے اس کو اتاریں، اس کو نزلہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جہاں پہ بھی انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے لیے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف ایک بار اتارا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ایک بابرکت رات میں اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی نزول کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس میں کیا حکمت اور فوائد ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک بار نازل کیا ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ قرآن کریم کی نزول کا، وہ بیت العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر، اللہ کے رسول کی سینے پر، یہ قرآن کریم کی نزول کا تیسرا مرحلہ ہے۔ یہ 22 سال اور کچھ مہینوں میں یہ کام ہوا ہے، 22 سال اور کچھ مہینوں میں یہ کام ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کی نزول کی 3 مراحل ہے۔ یہ جو تیسرا مرحلہ ہے، اس کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی، تو یہ سلسلہ وحی کی نزول کا سلسلہ آغاز ہوا ہے۔ جب آپ اللہ کے رسول غار حرا میں تھے، بخاری کی جو پہلے باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ احادیث ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بخاری جو مترجم ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جبریل کس طرح وحی لے کر آئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے کیا عکس العمل دکھایا، اور پھر جبریل نے کیا، وہ تمام اس میں موجود ہے اس حدیث میں۔ یہ تو کل قرآن کے متعلق بات ہوئی، لیکن سب سے پہلی آیات جو قرآن کریم سے اللہ نے نازل کیا ہے، وہ کون سی آیات ہے؟ وہ سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق علم الانسان ما لم يعلم، اس آیات تک یہ قرآن کریم کی ابتدائی 5 آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نازل کیا ہے۔ ان 5 آیات کی نزول کے بعد پھر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا کافی دیر تک، کہ اس مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے اور غمگین تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انقطاع کے بعد سب سے پہلی آیت جو اتاری گئی ہے، وہ سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ 5 آیات اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ اس لیے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ علق کی آیات سے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی بنے، اور پھر سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات کے ذریعے سے اب اللہ کے رسول بنے۔
کیونکہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. نبی وہ ہے جس کو شریعت دی گئی ہے، جس کو مستقل شریعت نہ دی گئی ہو اور اس کو پہنچانے کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور رسول وہ ہے جس کو مستقل شریعت دی گئی ہے اور پھر پہنچانے کا حکم بھی دیا گیا ہو. تو سورہ مدثر میں پہنچانے کا حکم ہے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرانا شروع کریں. وربک فکبر، اور اپنے رب کی عظمت اور بڑائی بیان کریں. تو یہ تحقیق ہے جو میں نے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ آیات ہے جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے اتاری گئی ہے. وہ جو بقیہ لوگ کہتے ہیں وہ مطلق ابتدا نہیں ہے. جیسے سورہ مدثر کے متعلق ایک حدیث میں یہ ہے، جیسے جابر ابن عبداللہ کی روایت رضی اللہ عنہما کہ سب سے پہلی آیت جو اتاری گئی ہے سورہ مدثر کی آیات ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ کل قرآن سے جو ابتدائی آیات اتاری گئی ہے سورہ مدثر کی آیات تھی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وحی کے سلسلے کی انقطاع کے بعد سب سے پہلے جو آیات اتاری گئی ہے سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات ہیں. اس میں اس فترے کا اعتبار کیا گیا ہے، اس انقطاع کا اعتبار کیا گیا ہے. اسی نزول قرآن سے متعلق دوسری بحث، نزول قرآن کی 2 قسمیں ہیں. قرآن کریم کی آیات کی جو نزول ہے، قرآن کریم کی آیات کا جو نزول ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. قرآن کریم کی آیات کا جو نزول ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ابتدائی اور سببی. ابتدائی الف با تا دال الف یا، ابتدائی اور سببی سین سین، سببی 2 با، سین 2 با اور آخر میں یا. ابتدائی جو نزول ہے یعنی کچھ وہ آیات ہیں جن کا نزول ابتدائی ہے. ابتدائی کا کیا مطلب؟ ابتدائی کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کی اتارنے کا کوئی سبب نہیں تھا، انہیں بلا سبب اللہ نے اتار دیا ہے. کوئی خاص واقعہ، کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس کی بنیاد پر اللہ نے آیات اتاری ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے قوانین اور ضوابط کی شکل میں اتار دیا ہے بلا سبب. سببی وہ ہے کہ جن کی نزول سے پہلے کوئی خاص واقعہ یا کوئی خاص بات نہ ہوئی ہو، ایسی ابتداءً اللہ نے قانون کے طور پر نازل کیا ہے. یہ قرآن کریم کے اکثر جو آیات کا نزول ہے وہ اسی قسم سے ہے. قرآن کریم کے اکثر آیات کا جو نزول ہے وہ ابتدائی ہے. اور دوسری جو قسم ہے وہ سببی ہے. سببی وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے کسی واقعے پر، کسی خاص بات پر اللہ نے نازل کیا ہو، یا کسی کے سوال پر کسی نے سوال کیا تو اس کا سوال سبب بنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دیا، تو قرآن کی شکل میں اللہ نے اتارا ہے. جیسے یسألونک، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، چاند کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. یسألونک عن الانفال، انفال کے متعلق، غنیمت کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں. تو یہ سبب ہے مسلمانوں کا سوال. یا یسألونک عن الروح، کبھی یہودیوں کا سوال، یہ سبب بنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، تو اللہ رب العزت کا جو جواب ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ نے اتارا ہے. یا کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ واقعہ سبب بنا ہے قرآن کریم کی آیات کی نزول کا. مثلا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، جیسے منافقین غزوہ تبوک میں صحابہ اکرام کی مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا، اور اسی طرح اور اقل وجبنا عند اللقاء،
یا اکثر شحم قلیل کثیر شحم بطونہم قلیل فقہ قلوبہم، یہ جو صحابہ ہیں یہ جسامت کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، پیٹ ان کا پھلا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے، ان میں فقاہت اور عقل مندی بہت کم ہے۔ یوں مذاق اڑا رہے تھے، تو زید بن ارقم نے ان کی باتیں سن لی تو آ کر اللہ کے رسول کو بتلا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی اور بقیہ منافقین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ بکواس کیوں کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ بس انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو بس آپس میں مذاق کر رہے تھے، یہ ہماری جو باتیں تھیں حقیقت پر مبنی نہیں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کافر ہو چکے ہیں۔ قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کے ساتھ مذاق، رسول کے ساتھ مذاق، اور پھر اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق۔ لا تعتذروا قد کفرتم، اب تم عذر پیش نہ کرو، کافر ہو چکے ہو۔ تبھی واقعہ سبب بنا ہے کہ اللہ نے کچھ آیات نازل کیا ہے۔ اسی طرح قصۃ الافک ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی، اس موقع پر اللہ نے سورہ نور کی ابتدائی نہیں بلکہ ایک رکوع 10 آیات پر مشتمل اللہ نے ان کی برات کو نازل کیا۔ تو وہ سبب ہے۔ یا کبھی کسی کا کوئی فعل، جیسے کہ وہ عورت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس، اپنی شوہر سے شکایت کر رہی تھی، سورہ مجادلہ کی ابتدائیات اللہ نے نازل کیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اس عورت کے متعلق اللہ نے آیت اتار دی ہے۔ تو یہ سبب، اس کو کہتے ہیں سببی۔ قرآن کریم کی کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کی نزول کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ اب اسی سے متعلقہ جو ہماری تیسری بحث ہے نزول سے یا سبب نزول سے، وہ یہ ہے معرفت و اسباب النزول۔ یہ سبب نزول کو جاننا ضروری ہے قرآن کریم کی تفسیر کو جاننے کے لیے، اور قرآن کریم میں فہم اور درایت حاصل کرنے کے لیے۔ درایت کا مطلب ہے سمجھ، یہ اس علمی لفظ ہے روایت اور درایت۔ روایت کا مطلب ہے نقل کرنا، اور درایت کا مطلب ہے اس چیز کو سمجھنا، اس کی حقیقت تک پہنچنا۔ تو قرآن کریم کی جو درایت ہے اس تک پہنچنے کے لیے سبب نزول کو جاننا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبب نزول کے بغیر قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے جو کہ ایک سبب کے تحت اتاری گئی ہے۔ اس کی کچھ تاریخ سی اور تفاصیل سے چند ایک واقعات جس سے آپ کا ذہن کھل جائے اس مسئلے کے متعلق۔ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بیٹھ کر کے سوچ رہے تھے امت کی اختلافات کے متعلق، نبی علیہ السلام کی ان پیشین گوئیوں کے متعلق جس میں آپ نے بیان کیا ہے کہ امت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو شخص میری وفات کے بعد زندہ رہے گا تو اس کو بہت سارے اختلافات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو عمر بن خطاب سوچ رہے تھے رضی اللہ عنہ کہ اللہ بھی ایک ہے، اور اس امت کا جو قانون ہے قرآن وہ بھی ایک ہے، اور کل امت کے لیے اللہ نے ایک ہی رسول بھیجا ہے، 2 رسول بھی نہیں ہے، ایک ہی رسول ہے، تو پھر یہ امت اختلاف کیوں کرے گی؟ اس کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس تو بالکل کم عمر لڑکے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی، اس لیے عمر ابن خطاب ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگے کہ یہ اختلاف کیوں پیدا ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ان انزل القرآن علینا فقرأناہ، امت اختلاف اس لیے کرے گی کہ ہم جو صحابہ اکرام ہیں اللہ نے ہم پر قرآن اتارا ہے اور ہم نے اس قرآن کو پڑھ لیا ہے، وعلمنا فیما نزل، اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات کس شخص کے متعلق اترائی ہے اور کس موقع پر اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور کس وقت میں اللہ نے نازل کیا ہے، یہ 3 باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ، لیکن صحابہ اکرام کے چلے جانے کے بعد ایسے لوگ آئیں گے یقرؤون القرآن ولا يدرؤون فیما نزل، قرآن پڑھیں گے قرآن کی تفسیر کو،
لیکن ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ آیت اللہ نے کس کے متعلق اتار دی ہے، سبب نزول کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوگا۔ فَيَكُونُ لَهُمْ فِيهِ رَأْيٌ، تو پھر وہ لوگ اپنی سوچ اور اپنے فہم کے مطابق اس آیات کو کسی کے اوپر فٹ کر دیں گے۔ سبب نزول کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو اس آیت کو کسی کے اوپر لے جا کر کے فٹ کریں گے۔ فَإِذَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا، جب ہر بندہ سبب نزول کا اعتبار نہ کرتے ہوئے اپنی فہم کے مطابق قرآن کو کسی کے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا، اور اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپس میں لڑ پڑیں گے۔ یہ ہے امت کی اختلافات کے سبب جو عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا ہے۔ عمر ابن خطاب اس پر ان کے ساتھ متفق نہیں ہوئے، بلکہ ابن عباس کو ڈانٹتے ہیں کہ میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو مجھے، میں اختلافات کے متعلق تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں اور تم نے سبب نزول کے بارے میں بات کی ہے۔ تو ابن عباس تو عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام کرتے تھے، تو ابن عباس یہاں سے اڑ کر کے چلے جاتے ہیں اپنے گھر کو۔ ان کے جانے کے بعد پھر عمر ابن خطاب سوچتے ہیں ابن عباس کی اس بات میں، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے ذہن کھول دیا۔ تو صحابہ اکرام میں انابت تھی، ضد نہیں کرتے تھے، عناد صحابہ اکرام کی صفت نہیں تھی۔ تو فوراً عبداللہ ابن عباس کو پیغام بھیجتے ہیں کہ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، تم نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، کہ من میں اختلاف اس لیے پیدا ہوں گی کہ یہ لوگ قرآن کو سبب نزول کا اعتبار نہ کرتے ہوئے اپنے فہم کے مطابق تفسیر کرنا شروع کر دیں گے۔ اب مثلا میرا کسی سے اختلاف ہے، اب میں نے کوئی قرآن کریم کی تفسیر کرنا شروع کر دیا ہے، تو میں قرآنی آیات جو مثلا کفار کے متعلق ہے اس کے اوپر لے جا کر فٹ کرنا شروع کر دوں، اور وہ قرآن کھول دے میرے اوپر فٹ کرنا شروع کر دے، تو یہی تو اختلافات کا سبب ہے۔ تو عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم ان کی اس محاورہ اور ان کی اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سبب نزول کو جاننا انتہائی ضروری ہے اخطاء اور غلطی سے بچنے کے لیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معرفت سبب النزول یعین علی فہم الآیہ، سبب نزول کو جاننا یہ مدد کرتا ہے انسان کو اس آیت کے فہم میں۔ فإن العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب، جب سبب کے متعلق آپ کو علم ہوگا تو پھر مسبب کے لیے بھی، مسبب کے متعلق بھی پھر آپ کو علم ہوگا۔ اگر سبب نہیں جانتے تو پھر مسبب کو بھی آپ نہیں جان سکتے۔ بخاری کتاب تفسیر میں ایک روایت ہے مروان ابن حکم سے۔ مروان ابن حکم سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان باتوں پر، جو ان افعال پر جو انہوں نے نہیں کیا۔ اس نے ایک کام کیا نہیں ہے لیکن چاہتا ہے کہ اس کام پر میری تعریف کی جائے، تو ان لوگوں کو آپ کامیاب نہ سمجھیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو یاد پڑھ کر کے مروان ابن حکم کو بڑی حیرت ہو گئی، کہنے لگا کہ لَإِنْ كَانَ كُلُّ امْرَئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا فَنَكُونُ مُعَذَّبِينَ أَجْمَعِينَ۔ اگر اتنی بات پر اگر انسان کو عذاب دیا جاتا ہو کہ اس نے اگر کچھ کیا ہے اس پر اس کو خوشی ہوتی ہو، اور پھر اس کو یہ پسند ہو کہ ایک صفت میرے اندر نہیں ہے لیکن اس صفت کی نسبت لوگ میری طرف کریں۔ مثلا ایک بندہ خوش اخلاق نہیں ہے لیکن چاہتا ہے کہ معاشرے میں اس کی تعریف ہو کہ بڑا خوش اخلاق ہے۔ ایک بندہ اتنا کنجوس ہے کہ جو ہے نا بلی کی آنکھوں کو بند کر کے کھانا کھاتا ہے اپنے گھر میں، لیکن چاہتا ہے کہ جو ہے نا میری بس سخاوت کی تعریف ہو معاشرے میں، تو اس پر اس کی تعریف کی جائے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ اگر اس طرح ہو تو پھر لنعذبن اجمعون، ہم سب کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ہر انسان میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو آیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو مروان نے عبداللہ ابن عباس کی طرف ایک پیغام بھیجا، قاصد بھیجا، پیغام رسان،
کہ اس کی تفسیر کے متعلق ان سے پوچھیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مروان سے جا کر کہہ دو کہ آیت یہود کے متعلق اترائی تھی۔ سبب نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی بات کے متعلق یہود سے پوچھا تو یہودیوں نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کے رسول کو صحیح جواب نہیں دیا، اور بعد میں پھر اللہ کے رسول سے یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محافل اور گفتگو میں یہودیوں کی تعریف کرتے رہیں۔ ہماری تعریف کیوں نہیں کرتے؟ اس حال میں کہ ہم نے ان کو جواب دیا اور صحیح جواب دیا۔ تو اللہ نے آیت ان کے متعلق اتار دی ہے کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول سے تعریف چاہتے ہیں۔ تو یہ آیت یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے متعلق ہے۔ مثلا ایک عالم ہے، کل زندگی میں عوام سے جھوٹ ہی بولتا رہا ہے، عوام کو بدعات اور خرافات کی طرف دعوت دی ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ تعریف کریں کہ اس عالم نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، اس نے تو اپنی کل زندگی دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اس حال میں کہ اس نے کل زندگی وقف کیا ہے دین کی مخالفت کے لیے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور قرآن و سنت میں تعویل اور تحریف کرنے کے لیے۔ اب یہ آیت سورۃ آل عمران کے ایسے لوگوں پر فٹ ہوتی ہے۔ اب جب سبب نزول آپ جانتے ہیں تو پھر اس سبب نزول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس آیت کو ہر اس شخص پر فٹ کر سکتے ہیں کہ جس کی حالت اس سبب نزول کی حالت کے مطابق اور برابر ہو۔ تو یہ مثال ہے، اس طرح اور بہت سارے مثالیں ہیں میرے علم میں، لیکن چند ایک باتوں کو اس میں خیال کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے سبب نزول کے متعلق، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اعتبار جو کیا جائے گا قرآن کریم کی خطاب کے عموم کو کیا جائے گا۔ قرآن کی خطاب میں اگر عمومیت ہے تو اس کو عام ہی رکھیں گی، اس کو عام پر ہی آپ محمول کریں گی اور اس سے جو ہے نا عام فائدہ مراد لے لیں گی، اور جو اس کا خاص جو سبب ہے اس آیات کو اس کے ساتھ خاص نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر یہ کام بندہ کرنا شروع کرے کہ بس جو قرآنی آیات جو سببی ہے، ابتدائی نہیں ہے سببی ہے، ان کو آپ اسباب نزول کے ساتھ خاص کرنا شروع کر دیں تو پھر مطلب یہ کہ اس قرآن میں ہمارا کچھ حصہ نہیں رہے گا۔ کچھ آیات منافقین کے متعلق ہے، کچھ مشرکین کے متعلق ہے، کچھ یہود کے متعلق ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں کہ صحابہ ہر آیات کو اپنے اوپر فٹ کرتے تھے۔ مثلا سورہ البقرہ کی ابتدائی رکوع میں اللہ عز و جل نے منافقین کی صفات کو بیان کیا، تو صحابہ اکرام ان آیات کو پڑھ کر کے روتے تھے کہ کہیں یہ منافقین ہم تو نہیں ہیں، قوی ایمان ہونے کے باوجود۔ سورۃ احقاف میں ہے وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، دنیا میں تم نے خوب فائدہ اٹھایا ہے، جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ دنیا میں تم چک چکے ہو، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب کے سامنے شربت کا گلاس پیش کیا گیا ہے تو اس کو پینے سے انکار کر کے یہ آیت پڑھتے تھے کہ شربت پینے سے میں لذت اٹھاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ مجھے یہ کہے۔ اس آیت سے ڈرتے تھے، اس حال میں کہ یہ آیت کفار کے متعلق اترائی ہے، یہ طرز عمل ہے۔ اور اسی طرح عمر ابن خطاب دعا مانگ رہے تھے، اللہم اغفر لی ظلمی و کفری، یا اللہ جو میں نے ظلم کیا ہے، کفر کیا ہے، وہ مجھے معاف کر دیں۔ تو ایک صحابی پاس سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ظلم تو ٹھیک ہے، ہر گناہ ظلم ہوتا ہے، ہر گناہ اور ہر معصیت ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے، لیکن آپ جو یہ کفر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ میرے کفر کو بھی معاف کر دیں، اب تو مسلمان اپنے کفر کہاں کیا ہے؟ تو عمر ابن خطاب کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، انسان کی جنس میں ظلم اور کفر کا مادہ پایا جاتا ہے، پھر اس ظلم اور کفر سے بندہ مجاہدہ نفس اور قشور سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس حال میں کہ عمر ابن خطاب اس کفر کے مادے سے بالکل پاک ہیں، اپنی مجاہدہ، اپنی اصلاح نفس میں جو کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ڈرتے تھے۔ تو قرآن کریم کی آیات کو صرف سبب نزول کے ساتھ خاص کرنا یہ غلط ہے۔ سبب نزول کو جاننے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کو سبب نزول کے ساتھ خاص کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ ایمان والو، بہت سارے یہ مولوی اور بہت سارے یہ پیر لوگوں کے مالوں کو ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور پھر لوگوں کو حق سے روکتے بھی ہیں۔ اب احبار اور رہبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، احبار اور رہبان یہود اور نصارہ کے علماء اور ان کے پیروں کو کہا جاتا ہے، لیکن مخاطب اہل ایمان ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اہل کتاب کو اہل ایمان نہیں کہا جاتا، ان کو اہل الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو خطاب اللہ نے اہل ایمان سے کیا ہے، تو کیا ابھی اس آیت کو ہم ان کے ساتھ خاص کریں کہ یہود اور نصارہ کے جو پیر تھے اور جو ملا تھے لوگوں کے مالوں کو ناجائز طور پر کھاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اس امت میں کوئی ایسا پیر نہیں ہوگا، کوئی ایسا ملا نہیں ہوگا؟ اگر یوں ہم تفسیر کرتے ہیں تو پھر یہ فہم سلف نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر میں، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نزلت فینا وفیہم، یہ آیت ہمارے بارے میں بھی اترائی ہے، ان کے بارے میں بھی ہے۔ ان میں بھی ایسا ملا اور ایسے پیر تھے اور اس امت میں بھی ایسا ہوں گے۔ بہت سارے ایسے مولوی اس دور میں لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ مسجد کی سپیکار، محراب اور منبر کو اسلام کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں، بدعات کی طرف، شرک کی طرف، خرافات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور اگر کسی بھی سامع اور عوام یا مقتدی کو کہیں سے حق کی آواز پہنچتی ہے اور اس نے آ کر کے مسجد کے مولوی سے پوچھا تو کہیں گے کہ وہ وہابیوں کی طرف نہیں جانا، ان کے پاس جانے نہیں ہے۔ اگر جانا ہے تو بات نہیں سننا، اگر سننا ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کرنا۔ یہ صد عن سبیل اللہ ہے۔ تشویح الحق و تشویح وجوہ اہل الحق، حق کے چہرے کو بدشکل بنانا اور اہل حق کو بدشکل کرنا اور ان کو بدنام کرنا، یہ صد عن سبیل اللہ ہے۔ تو اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ غرض یہ ہے کہ اسباب النزول کے ساتھ آیات کو آپ نے عام نہیں کرنا، بلکہ قرآن کا جو خطاب ہے وہ عام ہے تو اس کو عام ہی رکھنا ہے، لیکن اس عام کی سمجھ میں سبب نزول کو جاننا ضروری ہے۔ تو آگے پھر سبب نزول کے جو فوائد ہے وہ مختصراً کل بتلائیں گے انشاءاللہ۔ وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب قاری صاحب آپ کو تجوید پڑھائیں گی۔ تو کل آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم سے ایک مسلمان کی 5 قسم تعلق ہونے چاہیے۔ ان میں سے جو پہلا تعلق ہے وہ قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح معنوں میں پڑھنا ہے۔ تو یہ بھی قرآن سے تعلق کا ایک حصہ ہے اور ضروری ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو 4 مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہی ہے، وَيَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ نبی اپنی امت کو قرآن کریم کے الفاظ بھی سکھائیں گے۔ تو اس کو بھی آپ نے ضروری سمجھنا اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ بارک اللہ فیکم۔